بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ سجدے میں کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی، تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے میرا رب۔ امیر المومنین علیہ السلام، دیگر ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین جب نماز پڑھتے تھے تو سجدے اور رکوع میں کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یعنی گویا وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے، رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے، جو بھی انسان ہے، اللہ اس کا مالک بھی ہے، اللہ اس کا رب بھی ہے، اور اللہ ہی اس کا سب کچھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ بعض اوقات ہم تعریف کرتے ہیں کسی ایسے صاحب کمال کی کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی خاص ربط نہیں ہوتا۔ آپ گئے کسی پینٹنگ کی نمائش میں اور آپ کسی مصور کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ اس مصور کی تعریف کر رہے ہیں، اس تصویر کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس مصور کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ اور ذاتی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ تعریف کرتے ہیں کسی ایسے صاحب کمال کی جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور تعلق بھی کیسا تعلق ہے کہ اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہوا ہے، اس نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ آپ کا منعم ہے۔ جب منعم کی تعریف کی جاتی ہے، جب نعمت دینے والے کی تعریف کی جاتی ہے، جب احسان کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ تعریف خود بخود شکر کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو اسی لیے کلمہ شکر کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے کمالات پر، اللہ کی خوبیوں پر جب کوئی شخص تعریف کرتا ہے تو کوئی ایسا شخص اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا جس کے اوپر اللہ کی کوئی نعمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہ ہو۔ ہر تعریف کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کمال پر اس کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اس کا الحمدللہ رب العالمین کہنا صرف تعریف نہیں ہے، صرف حمد نہیں ہے، بلکہ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ لہٰذا ہمیں احادیث میں ملتا ہے، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر در المنصور میں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حمد شکر کی جان ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتا گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے نہج البلاغہ میں کچھ مقامات پر ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات نظر آتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 188 میں، احمدہ شکرا لانعامہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کے شکر کے طور پر۔ اور خطبہ نمبر 230 میں فرماتے ہیں، اوصیکم ایھا الناس بتقوی اللہ وکثرت حمدہ علی آلائہ الیکم۔ اے لوگوں، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کثرت سے اللہ کی حمد کرو، کثرت سے اللہ کی حمد کرو ان نعمتوں پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہمیں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دن کے آغاز پر 360 مرتبہ ہر روز الحمدللہ رب العالمین کہا کرتے تھے. اور اسی طرح سے شام کے وقت جب دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 360 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہا کرتے تھے.